اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، اس فتنے کا وہ بانی ہے، فتنہ معاویہ کا۔ اظہری صاحب علیہ الرحمہ نے بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا اس پر۔ ہندوستان کے جن علماء نے دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بیجا نہیں دیا تھا کہ بغض مولا علی میں اس شخص نے جشن معاویہ منانا شروع کر دیا۔ معاویہ کون ہے؟ مولا کائنات سے معاویہ کا کیا تقابل؟ موقع ہے مولا کائنات کے جشن کا، اس کے مقابلے میں ان کے دشمن، جن کی دشمنی پر تاریخ شاہد ہے اور سارے علماء بھی اس بات سے واقف ہیں کہ مولا کائنات سے انہیں کتنا بغض تھا۔ لیکن ایک صحابی معاویہ ہے اور ایک صحابی علی ہے۔ علی اور معاویہ کے ناموں میں جو فرق ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی علی ہی ہوا کرتا ہے حضرت کے ساتھ۔ عجب تماشا ہوگا میدان حشر میں اجمل کوئی معاویہ کی طرف جائے گا، کوئی علی کی طرف جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کدھر ہوں گے، علی کدھر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، یہ بیان جو آپ نے سنا نا، ان صاحب کا نام سید اجمل اشرفی ہے۔ یہ صاحب وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کو بھی منہ پر نہ جانے کیا کیا پکی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بکواس آپ نے کی تھی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتی ہے نا مطلق، یہ سب کے سب زکوٰۃ خور ہیں اور یہ دین کو کمزور کر رہے ہیں، معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا۔ آپ سے ایک تھوڑی سی بات پوچھنی تھی، وہ یہ، کیا آپ ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہی عالم بن گئے تھے، یا کہیں مدرسے میں گئے تھے کسی زکوٰۃ خور کے پاس، کسی چندہ کھانے کے والے کے پاس گئے تھے؟ اگر نہیں گئے تو پھر آپ جاہل ہیں، اجہل ہیں، لا علم ہیں، اور اگر گئے ہیں تو پھر آپ ایسے کے شاگرد ہیں جو حرام خور، چندہ خور اور زکوٰۃ خور ہے۔ پھر زکوٰۃ خور کا جو شاگرد ہوگا وہ بھی تو زکوٰۃ خور ہوگا۔ اب آپ کہیں گے میں زکوٰۃ نہیں کھاتا اس لیے کہ میں سید ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ کی زبان سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر سیادت کا ادب و احترام ہماری زبان پر، ہمارے سینوں میں ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے ہم خاموش رہیں گے۔ ادب اپنی جگہ ہے، لیکن بکواس کریں گے نا تو آپ کی زبان کھینچ کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ اگر آپ کا دماغ خراب ہے تو اس کا علاج کرا لیجیے، کسی طبیب حاذق سے اس کا علاج کرا لیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا تو صحابیت کی فہرست سے خارج کر دیجیے اور کہیے ان کی زبان بولیے جو آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں ایرانی لوگ، ان کی زبان بول دیجیے۔ دبے لفظوں میں یہ سب باتیں نہ کریے کہ پھر ان کی شان بیان کرنا، یہ تمام چیزیں کرنا کہاں سے جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے ناجائز ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر عرس امیر معاویہ منایا جا رہا ہے، تو کہاں ناجائز ہے، کہاں حرام ہے؟ آپ کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کس نے منع کیا ہے کہ آپ کا ذکر نہ کیا جائے؟ جن کی اولاد ہونے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے اور محبت سے کیا جائے، نفرت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ جب بھی زبان کھولے تو ان کے فضائل و مناقب میں کھولے۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور مخدوم سمنا بڑے، آپ بڑے ہیں کہ غریب نواز بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے۔ آپ ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں،
وہ حضرات کہہ کر گئے ہیں کہ جب بھی بات کریے تو خیر کے ساتھ کریے، فضائل و مناقب کی بات کیجیے، اور مشاجرات کے تعلق سے بالکل زبان نہ کھولیے۔ آپ کے اپنے آبا اور اجداد جو آپ سے اربوں گنا کھربوں گنا افضل ہیں، امت پر جن کا احسان صرف یہ نہیں کہ ایک حصے پر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر جن کا احسان ہے، پوری سنیت پر اور عالم اسلام پر جن کا احسان ہے، وہ بتا کے گئے۔ ہم تمہاری تو نہیں مانیں گے، اور آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ یہ مولوی جو ہے یہ چندہ خور ہے، یہ زکوٰۃ خور ہے۔ لوگوں کے دلوں سے علماء کی تعظیم اگر نکال دیں گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری بھی تعظیم و توقیر کو لوگ نہ جانے کہاں اٹھا کے پھینک دیں گے، گٹر کی نالیوں کے قریب آپ کو ڈال دیں گے۔ یہ علماء ہی ہیں جو آپ جیسے کم عقل اور بالکل کچ فہم دو چار جماعت پانچ جماعت پڑے ہوئے لوگوں کی بات کر کے ان کو صرف یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ آل رسول ہے، ان کی تعظیم کرو، ان کی جوتیاں چوما کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ یہ علماء ہی ہے جو اپنے علم کو لے کر رسول کائنات کی تمام علمی وراثت کو اپنے ساتھ رہ کر انکساری کی زندگی خود نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تمہیں بٹھاتے ہیں کہاں؟ کندھوں پر، تمہیں بٹھاتے ہیں کرسیوں پر، جبکہ علمی موازنہ کیا جائے تو ایک طالب علم جیسی بھی حیثیت تمہاری نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، علماء سے اگر لوگوں کو بدظن کر دیں گے، کون بتائے گا کہ آپ پیر صاحب ہیں؟ ڈھولک لے کر بجائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ امام اہل سنت نے بتایا ہے، تعظیم و توقیر کائنات کو لوگوں نے سکھایا ہے، ان عالموں نے سکھایا ہے جس کو آپ چندہ خور کہہ رہے ہیں۔ ایک بات بتائے کہ آپ مدرسہ گئے یا نہیں گئے؟ دو حال سے خالی نہیں، یا تو آپ مدرسہ نہیں گئے، اس کا مطلب پھر آپ ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، اور اگر مدرسہ گئے ہیں تو آپ ان کے شاگرد ہیں جو زکوٰۃ کھاتے ہیں، زکوٰۃ خور ہیں، حرام خور ہیں۔ اچھا، ہر مفتی کے لیے پھر آپ نے کہا تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے محدث اعظم کچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی کہا ہے، وہ بھی مدرسہ گئے، ایک عظیم مفتی، ایک عظیم محدث تھے۔ آج بھی خانقاہ کے قریب بیٹھے ہوئے سجادگان جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، جو بکواس نہیں کرتے ہیں، جو رافضیت کو فروغ نہیں دیتے ہیں، اور ایک عام جملہ نہ بتائیے کہ اہل بیت کی محبت میں رافضی بننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ رافضی بننے کے لیے تیار ہیں لیکن پیسوں کی لالچ میں، پروگرام کی لالچ میں، ورنہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اہل بیت کے نام سے اگر کہیں بھی کچھ مانگا جائے، اپنی اولاد، اعزاء اقربا، ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے ہم اہل سنت تیار ہوتے ہیں، ہم ہیں۔ لہذا آپ زبان بند کریں، اور لوگوں کو اگر اچھی باتیں نہیں بتا سکتے ہیں، علماء کی محبت نہیں بتا سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی بکواس نہ کریں۔ رہی بات کوئی عالم اگر چندہ خور ہے، کوئی عالم اگر زکوٰۃ خور ہے، ایک لسٹ بنا لیجئے اور ان کو آپ کہیے کہ یہ چندہ خور ہے، یہ زکوٰۃ خور ہے۔ تمام ادارے چندہ خور نہیں ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، اور آپ کو ہم مشورہ دیں گے کہ آپ ہو سکے تو شرح خود رسم المفتی پڑھ لیں، اور اگر اردو پڑھتے ہیں تو آپ معین المفتی پڑھ لیں۔ اس میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بحث کی ہے کہ یہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں، اور یہ بھی بحث کی ہے کہ حالات کے بدلنے کے بعد مسائل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر جو چیزیں ہمارے اسلاف میں متقدمین میں جو جائز نہیں تھی اس کو متاخرین میں جائز کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، اب کیا فتویٰ ہے؟ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا دین کا کام زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے سارے پیسے مدارس میں لگ جا رہے۔ کئی ہزار اور لاکھوں لوگوں کی شادیاں بھی زکوٰۃ سے ہو رہی، کئی لوگوں کے گھر بھی زکوٰۃ سے چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں اور تحریکیں زکوٰۃ سے چل رہی، خود پیران اعظام کی تحریکیں اور تنظیمیں زکوٰۃ سے چل رہی ہیں۔
لہذا اس طرح کی بات نہ کریں جس میں اہل سنت کو کمزور آپ بنائیں اور رفض کو طاقت دیں، اور یہ جملے بھی ہرگز نہ بولے جائیں اور سہارا نہ لیا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک ناقص مشورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ عز و جل پوری زندگی ہماری نسلوں کو سادات، اہل بیت اطہار اور اصحاب پیغمبر کی بارگاہ کا کتا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔